اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ ان خواتین کو جن کو تم بیاہ کہلاتے ہو ان کو حق مہر ادا کرو۔ ہم الٹا ان سے جہیز کے نام پہ واردات کر کے نکلوا رہے ہیں۔ آدھی سے زیادہ طلاقیں صرف اور صرف جہیز کی اس خرابی کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ جب بھی یہاں پہ کوئی ماں آئی اور آ کے اس نے فریاد کی کہ میں نے اپنی بیٹی کو رخصت کرنا ہے، اس کے لیے مجھے جہیز کے لیے مدد کی جائے، تو آئیڈیا اس وقت آتا تھا۔ جب کوئی گھر اجڑتا ہے کہ ساس تانے دیتی ہے، بہو جہیز نہیں لے کے آئی، یہ آئیڈیا اس وقت آتا تھا۔ جب بھی کوئی معذور یا مجبور یا مزدور باپ اس لیے محنت مزدوری کرنے پہ مجبور ہے کہ وہ اپنی بیٹی جو گھر بیٹھے بوڑھی ہو رہی ہے اس کے لیے جہیز کا سامان جوڑ رہا ہے، تو اس وقت یہ آئیڈیا آتا تھا۔ یہ کیسا معاشرہ ہم نے بنا دیا کہ یہ اسلام کے نام پہ بنا ہوا معاشرہ۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ ان خواتین کو جن کو تم بیاہ کہلاتے ہو ان کو حق مہر ادا کرو۔ ہم الٹا ان سے جہیز کے نام پہ واردات کر کے نکلوا رہے ہیں، بجائے ان کو دینے کے ان سے لے رہے ہیں، بجائے ان کو رحمت بنانے کے ان کو ہم نے بوجھ بنا ڈالا ہے۔ طلاقیں ہو رہی ہیں، گھر اجڑ رہے ہیں، تانے ملتے ہیں۔ ہم ایک ایسا معاشرہ ہے کہ جس میں ابھی بھی خیر کا عنصر زیادہ ہے، لیکن خیر والے اکٹھے نہیں ہیں، بکھرے ہوئے ہیں۔ خیر والوں کا کوئی مرکز نہیں ہے۔ خیر کا مرکز مسجد ہونی چاہیے۔ جب یہ آواز یہاں سے اٹھی ہے تو جتنے لوگ ایسے ہی تکلیفوں کو دیکھ کر خواہش مند تھے کہ تبدیلی ہو اور ہمیں مثبت کردار ادا کرنا چاہیے، وہ خود آ رہے ہیں۔ آواز پھیل رہی ہے، ان تک پہنچی ہے، جذبے بیدار ہوئے ہیں، جذبے جاگے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ایک تحریک بنتی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا انیشیٹو ہے۔ اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ لکھا ہوا ہے میں جہیز نہ لینے کا اعلان کرتا ہوں، اور اس بینر پہ آپ کو جو یہ سائن نظر آ رہے ہیں یہ کوئی ایسے ویسے لوگ نہیں ہیں، یہ یونیورسٹیز کے طلباء ہیں، پڑھے لکھے نوجوان ہیں، اور اپنے دل سے خوشی سے انہوں نے اس پہ سائن کیے ہیں، یہ عہد دی ہے، اور وہ اس کا اقرار کرتے ہیں کہ میں جہیز نہ لینے کا اعلان کرتا ہوں، اور وہ ان کا کہنا ہے کہ جہیز نہیں لوں گا، بیوی کو سب کچھ خود فراہم کروں گا۔